نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فشکر اللہ لہ فغفر لہ فادخلہ الجنہ وفی روایت لہما بینما کلب یطیف برکیۃ قد کان یقتلہ العطش اذا رأته بغی من بغایا بنی اسرائیل فنزعته موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی راستے پر چل رہا تھا، وہ شدید پیاسا ہو گیا، اس نے کنواں پایا، اس میں اترا، پانی پیا، باہر آ گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک کتا سخت پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکالے ہوئے ہے اور کیچڑ کھا رہا ہے۔ آدمی نے محسوس کیا کہ اس کتے کو شدید پیاس لگی ہے، جیسا کہ مجھے شدید پیاس لگی تھی۔ چنانچہ وہ کنویں میں اترا اور اپنے موزوں کو پانی سے بھرا، پھر اس کو منہ کے ساتھ پکڑا اور اوپر چڑھ آیا، کتے کو پانی پلایا۔ اللہ نے اس کے عمل کی قدر فرماتے ہوئے اس کو معاف کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جانوروں کے ساتھ ہمدردی کرنے میں ثواب ملتا ہے؟ تو فرمایا، ہر جاندار میں ثواب ملتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کریم لجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز محبت امت کے ساتھ کیا تھا۔ آپ اس بات کو بغور سماعت فرما لیں جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو سب سے پہلی عرض یہ ہے کہ انسانیت کی قدر کیا ہے، اصل انسانیت کیا ہے، انسانیت کا درد کیا ہے، انسانیت کس کو کہتے ہیں۔ آج کے دور میں انسان کی شکل میں حیوان ہیں۔ آج میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کون سے مسلمان ہیں۔ ہمیں یہ محسوس کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا طریقہ کار بتائے تھے اور ہم کیا کرتے ہیں۔ اگر کسی سے آپ پوچھیں گے تو وہ کہے گا ہم سے پکا مسلمان کوئی نہیں ہے، جیسا کہ یہ ہم آپ کو دیکھ چکے ہیں۔ ملین سے اوپر لوگ جو ہیں انہوں نے ہمارے پیغام کو سنا، اور جس نے اپنی رائے قائم کی اس نے سب سے پہلے گالی دینے کی کوشش کی۔ کچھ سکالر بن گئے، کچھ مفتی بن گئے، کچھ دیندار بن گئے، کچھ نے سمجھا کہ سوائے ہم دین پر ہیں باقی سب غلط ہیں، سب علماء غلط ہیں، سب مفتیان اعظام غلط ہیں، سب پیر غلط ہیں۔ ہر انسان کے سوچنے کا انداز اپنا ہوتا ہے۔ یہ آگ کی سیج ہے جس پر ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتے ہیں۔ ایک طرف یہ حدیث ہے، ہزاروں لوگ یہ حدیث پاک پڑھتے ہیں اور اس میں اپنے انداز کے ساتھ آپ اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ انسانیت بہت بڑی چیز ہے، اس کی قدر کیجیے۔ ایک طرف جب ہم کوئی بات آپ کو عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ مولوی ہے، یہ پیر ہے، اس کی بات سے اتفاق نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ چندہ کھاتا ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا چندہ آپ مجھے دے کر جاتے ہیں؟ آپ نے یہ بات کی، کل قیامت کو آپ کس انداز کے ساتھ اس کا جواب دیں گے؟ دوسرے نمبر پر،
اگر کتے کو پانی پلانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کا آدمی وہ اگر یہ عمل کرے تو اتنا بڑا اس کو اجر ملے گا. بھائی میں امت محمدیہ میں سے ہوں, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں, میں اپنے انداز کے ساتھ سرکار کی باتیں آپ تک پہنچاتا ہوں. ایسے ہی بہت سے لوگ ہیں جو اپنا پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں. ہر انسان کا انداز. کیوں آپ بھول جاتے ہیں کہ صرف آپ ہی مسلمان ہیں؟ آپ مسلمانوں کو ڈگری دیں گے. اب آپ بتائیں گے ہمیں کہ مسلمان ہم تب ہی رہیں گے اگر ہم کہیں جنگل میں جا کر بیٹھ جائیں, کوئی حق سچ کی بات نہ کریں اور کسی کے ساتھ یہ احساس نہ کریں. یہی پوائنٹ آف ویو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں, جس کی بات میں 2-3 دن سے آپ سے کر رہا ہوں. آپ ہزاروں گالیاں مجھے دیں, آپ کا حق بنتا ہے. آپ نے اپنی تربیت کو شو کرنا ہے. اچھی تربیت ہوگی یقیناً آپ ہماری بھی اصلاح کریں گے. آپ کی جیسی تربیت ہے ویسے آپ معاملات ہمیں بیان کریں, ہمارے سر ماتھے پر. ہم آپ کے لیے ہی یہاں کرتے ہیں, سرکار کا فرمان ہے اور یہ فرمان آپ تک پہنچاتے ہیں. اگر آپ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم حق خطیب حسین علی بادشاہ کا ساتھ دے رہے ہیں تو یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے. آپ اس پر حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ میرا ضمیر ہے, یہ میرا دل ہے, یہ میری زبان ہے. اس کو میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے. لیکن میں اس پوائنٹ کو آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک کتے کو تو پیاسے کو پانی پلایا تو انسان جنت میں چلا گیا. آپ نے حق خطیب حسین علی بادشاہ کو مسلمان ہی قرار نہیں دیا, کہا یہ مسلمان ہی نہیں. سب سے پہلے آپ تک یہ پیغام پہنچا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اب میں آپ کو دوسرا بیان سناتا ہوں, دوسری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. یقیناً آپ اپنی رائے کا اظہار دیں, ضرور دینی چاہیے. ہماری اصلاح ہوتی ہے. اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کس انداز کے ساتھ پیار کرتے ہیں. اگر آپ برا کہتے ہیں, آپ کو لگتا ہوگا ہم برے ہیں. کسی انسان کے ساتھ ایسا معاملہ تو نہیں کرنا چاہیے جس کو ایک بات کرنے پر پہلے نمبر پر تو کہتے ہیں سوشل میڈیا آزاد ہے, ایک آدمی کے لیے آزاد ہے, دوسرے کے لیے قتل کی دھمکیاں. ایک آدمی تو فرشتہ بنا دیا, دوسرے کو کہا یہ مرتد ہیں, یہ پتہ نہیں کیا کیا, ہماری زبان زیب نہیں دیتی. ایک کا یہ حصہ ہے, دوسرے کا یہ حصہ ہے. یہ آزاد ہے میڈیا کہ ہم حق کی بات بھی نہیں کر پائیں گے. اب نہیں کر سکتے ہم حق کی بات. اور ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے. دوسرے نمبر پر ہر پیر جو ہوتا ہے وہ سید نہیں ہوتا. جس کے ساتھ پیر لکھا ہو آپ سمجھتے ہیں وہ سید ہے. میں سید نہیں ہوں, کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا معاملہ ہے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا غلام ہوں, میں سید نہیں ہوں. اور جس کے ساتھ بھی پیر لکھا ہو وہ سید نہیں ہوتا. آپ پڑھے لکھے تو بہت شو کرتے ہیں, بہت سے جو سکالر نیچے آ کر ہمیں گالیاں نکالتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیر ہے, اس لیے پیر لکھا ہوا ہے کہ یہ اپنے آپ کو سید کہتا ہے. میں سید نہیں ہوں بھائی. پیر کہتے ہیں جس کو, پیر کا جو معنی ہے وہ راہ دکھانے والے کو کہتے ہیں. پیر کا معنی ہے آپ کو سیدھے رستے پر چلانا. پیر کا معنی ہے آپ کو رستے کا تعین بتانا. پیر کا یہ معنی ہے کہ جو لوگ رستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کو لے کر آنا. سادات کرام ہمارے سر کا تاج ہیں. آپ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن کہتے ہیں اقرار الحسن جو ہے وہ سید ہے, تو بسم اللہ, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اصل چیز کو اجاگر کریں. یہاں میں عرض کر رہا ہوں حدیث پاک کے پوائنٹ آف ویو سے. آپ کہتے ہیں ایک کتے کو پانی پلایا وہ جنت میں چلا گیا. حق خطیب بادشاہ سرکار کی آپ درگاہ پہ چلے جائیں, میں تو نہیں گیا, آپ چلے جائیں, وہاں ہزاروں لوگ لائنیں بنا کر کھڑے ہوئے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, دم کرا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. آپ اتنا تو موقع دیں کہ یہ
کچھ دین اسلام میں رہ کر آپ بات کریں تو ضرور کریں، میڈیا تو آزاد ہے، لیکن سبھی کو غلط مت کہیں۔ غلط کہنے کے لیے آپ کو خود بہت ٹھیک ہونا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں کہ کسی کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، سوچنے کا انداز جدا ہو سکتا ہے، دیکھنے کا انداز جدا ہو سکتا ہے، اور جو مخالفین ہوتے ہیں یہ نعمت ہوتے ہیں۔ مخالفین کے بغیر مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا فرمان عالی شان ہے، جس کو سبھی ٹھیک کہیں وہ تو منافق ہوتا ہے۔ ہم منافق نہیں ہیں، ہمیں یہ پتہ چل چکا ہے کہ ہم منافق نہیں ہیں، الحمدللہ۔ آپ نے جس انداز کے ساتھ ہمارا رد عمل کیا ہے، ہم پر آپ برسے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم منافق نہیں ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور جو بات کرتے ہیں قرآن و حدیث سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمت پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اگر میں غلط ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے صحیح رستہ دکھائے اور مجھے چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اگر آپ کا سوچنے کا انداز یہ ہے، سب کو اللہ تعالیٰ سیدھا رستہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔